کو وہاں بھیجا گیا، اور جب مسلم بن عقیل تشریف لے گئے تو وہاں کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے۔ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ پہلے دن 14,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حضرت امام کے لیے بیعت کرتا ہے، تو مسلم بن عقیل نے فوراً اپنے بھائی کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، تشریف لائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں۔ خط کوفہ سے مکہ چلا گیا، اور وہ تو کوفہ کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہے، اگر چند روز اسی طرح سلسلہ چلا تو تیری حکومت کو یہاں خطرہ ہے، کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے۔ اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو یہاں بھیجا، اور وہ رات کی تاریکی میں آیا، پیچھے اپنے بھائی کو اپنا نائب بنایا، حجازی لباس پہن کے آیا، جو مکہ مدینہ کے لوگ پہنتے ہیں وہ لباس پہنا، چہرے پہ نقاب کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے کیا جذبات ہیں۔ جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں، اور لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے، اور یہ سیدھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک آیا، اور آپ بھی سمجھے شاید کہ امام آ گئے ہیں۔ محل کا دروازہ بند کیا گیا، چھت پہ چڑھ کے انہوں نے کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں۔ جب یہ بات کی تو اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا، تو یہ ابن زیاد تھا، کہا میں یزید کا بھیجا ہوا ہوں، دروازہ کھولو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول کر دیا گیا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ 40,000 کوفی بیٹھ تھے، لیکن ابن زیاد نے جب خطاب کیا نا کہ بچے یتیم کر دوں گا، عورتوں پہ سواد اجاڑ دوں گا، اور اس نے کھلی کھلی باتیں کی، تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ کو بھی جانتے ہو، ہم اہل بیت کے بڑے پرانے دشمن ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو پھر وہی کہانی کوفی لا یوفی، کوفیوں کی بے وفائیاں تو پہلے بڑی مشہور تھی، یہ وفادار نہیں ہوتے۔ حضرت علی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ 40,000 کوفی بیت تھا بھائی جان، 40,000۔ مسلم بن عقیل جب مسجد کی طرف آئے نا تو پیچھے 1,200 لوگ رہ گئے تھے، جب نماز کے لیے کھڑے تو پیچھے 500 بندہ تھا، اور جب مسلم بن عقیل سلام پھیرتے تو پیچھے ایک کوفی بھی موجود نہیں تھا۔ اور جب شہادت کے وقت حضرت مسلم بن عقیل کے لبوں پہ یہ لفظ تھے، کاش کہ کوئی میرے بھائی حسین کو بتا دے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ یہاں حالات بدل گئے، اور ادھر آپ نے آنے کا فیصلہ کیا۔ ابن زبیر دیگر لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ جائیے، حج کا موسم ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ یہاں خطاب کریں، ہم یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آپ فرماتے میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا، فرمایا میرے نانا مصطفیٰ نے میرے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، میں وہ وفا کرنے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا مجھے انہوں نے خط لکھے ہیں، خود بلایا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے اگر آپ نہ تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے۔ یہ خوف الہی امام کو کھینچ کے کربلا میں لے گئے۔ اور دوسری بات، آپ کی شہادت کی خبر تو بچپن میں مشہور ہو گئی تھی، وہ مٹی جو ام سلمہ کے پاس تھی، اور حضرت علی ایک سفر میں تھے تو سرے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے تو آپ فرماتے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ کی شہادت کی خبر بچپن میں مشہور تھی، اور آپ کو شہادت کھینچ کے لے جا رہی تھی، آپ کے سینے میں خوف الہی آپ کو کھینچ کے لے جا رہا تھا۔ انہوں نے ہر چند کہا، لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ فرمایا لوگوں اگر میں نہیں جاتا، نبی کے گھر کی آنکھ جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ رخت سفر بانا سردا، عرب کا مشہور شاعر فرستک، ملاقات ہوئی، حالات پوچھے تو کہا دل آپ کے ہیں حضرت، تلوار یزیدیوں کے ساتھ، آگے بڑھے تو وہ 10,000 کا لشکر لے کے آگے، روک لیا گیا۔ قصہ مختصر بھائی، جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائش بہت بڑی ہے یہ کربلا کی۔ یکم محرم یا 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا تک تھا، 7 محرم کو پانی بند ہوا، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ 2 کر کے یہاں سے چلے جاؤ، اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں، بے وفا نہیں۔ 10 محرم کا دن مٹھی بار ادھر 22,000 کا لشکر، دو بدو جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت امام کے جوان آگے بڑھ کے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہیں، شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں، اور امام کربلا کی مٹی سے شہید کے لاشوں کو اٹھا کے خیمے تک لا کے اللہ سے صرف اتنا کہہ دیا، اللہ حسین کا یہ جوان پتر قبول فرما لے، میرا یہ جوان بھی قبول فرما لے۔ جب 18-19 سالہ جوان حضرت علی اکبر میدان میں اترے اور آگے بڑھ کے کئیوں کو واصلے نار کر کے واپس آئے،
3 دن کی پیاس نے کہا ابا 2 گھونٹ پانی نصیب ہو جائے. تو دیکھیے گا آپ کا بیٹا کس طرح دشمن کو لتاڑتا ہے. حضرت امام اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دیتے ہیں. تراوٹ آئی، میدان میں اترے. دشمن ظالم نے چال بدل لی، چاروں طرف سے امام کے پتر کو گھیر لیا. دور سے پتھر مارنے شروع کر دیے، دور سے تیر برسانے شروع کر دیے. جب چاروں طرف سے پتھر تیر لگے، رخسار پر، لبوں پر، آنکھوں پر، گردن پر بھی یہ پتھر لگے ہوں گے. جب زخموں سے چور چور بیٹا ہوتا ہے، گھوڑے سے زمین کی طرف آتا ہے اور ظالم آگے بڑھ کر پے در پے وار کر کے حسین کے اس جوان بیٹے کو شہید کر دیتے ہیں. اور جب آپ گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تو آواز دے کے کہا ابا اپنے پتر کو سنبھالیے گا. حضرت امام کی عمر اس وقت 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی. یار حضرت امام اپنے پتر کو کربلا سے اٹھا گئے، خیمے تک لاتے ہیں اور اپنے اللہ سے ایک ہی عرض کرتے ہیں اللہ حسین کا یہ علی اکبر قبول فرما لے، اے اللہ میرا جوان علی اکبر قبول فرما لے. اور یار 6 ماہ کا ننھا علی اصغر جس کے حلق میں 2 شاخہ تیر لگا، تھوڑا سا خون نکلا، امام اس کو چلو میں لے کے فضا میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حسین کا یہ چھوٹا پھول بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. حضرت قاسم جن کی عمر یار 9 سال ہے، چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں اترے. 2 منٹ کے بعد آپ کو بھی شہید کر دیا گیا. حسین اس پتر کو بھی لے کے خیمے تک آئے اور اللہ سے کہتے اللہ حسین کا یہ پتر بھی قبول فرما لے. پھر حسین خود میدان میں ہے. یار ایک ایک کر کے سارے اللہ کی راہ میں دے دیے. ہر بار کیا کہتے ہیں اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، تقدیر پہ راضی ہوں، مالک قبول فرما لے، مالک قبول فرما لے. جب اپنی باری آئی دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، کئیوں کو واصل نار کیا، لیکن 22,000 کا لشکر حسین پہ ٹوٹ پڑا اور بھائی پورا بدن زخموں سے چور چور ہے، تیر تلواریں نیزے حسین کے پورے بدن میں پیوست ہے. اور آپ گھوڑے کی سین سے فرش زمین کی طرف آئے، پیشانی سجدے میں رکھی اور کیا کہتے ہیں مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا، مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس منظر کو حوروں نے دیکھا ہوگا، کلیجے پھٹے. اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا کہ مالک دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا کہ باقی ہم بولتے ہیں، تسبیح ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اصغر کی محبت، اس میں علی اکبر کی چاہتیں ہوتی، میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ میرا حسین ہے. سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہتے بتا مولا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں. سنیے گا اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے. پیغام لے کے جائیے گا جنہیں عزتیں ملی انہیں آزمائش سے گزرنا پڑا. اقبال فاطمہ الزہرا کو خراج پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربت اشگردید میں سجدہ بر خاک اوپا شید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. ورنہ اقبال کہتا ہے جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں. کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں. کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے، جو کام تو نے کیا ہے، جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اور حسین ابن علی کی ماں کو اقبال نے خراج کیوں پیش کیا؟ پیغام لے کے جائیے گا. اقبال کہتا ہے سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے. سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی. تو بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. کربلا سے پیغام ملتا ہے ماں کا کردار اگر مؤثر ہو، ماں مؤثر ہو تو اولاد بھی مؤثر ہوتی ہے. اگر ماں کا کردار اچھا ہوگا تو کردار حسین والا نظر آئے گا، حسینی جانشین پیدا ہوں گے. اور اگر ماں حسین ابن علی جیسی ماں کا کردار نہیں ہوگا، حسین ابن علی کی ماں جیسا کردار نہیں ہوگا، تو پھر یہ گلوکار ایکٹر یہ فنکار تو آپ کو نظر آئیں گے لیکن حسین ابن علی کے جانشین نیپولین یا ہٹلر کہتا ہے اچھی ماں دو اچھی قوم دوں گا. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے کہ بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟
کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا. ایک بچہ کہتا ہے استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا شور کا. کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری ماں روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں رکیے گا 2 لمحوں کے لیے. کیا میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا؟ جواب نہیں میں ملے گا. اسلام آباد سے کراچی تک جس طرح بکواسات کی صحابہ پہ تبرہ بولا گیا، کیا آپ کو نہیں پتا سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی، حضرت عمر فاروق کو گالیاں دی گئی؟ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے. 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی مفاد پرست حق قسم کیا گیا. کیا آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ گلی گلی صحابہ کے گستاخ نظر آئیں گے. کاش کہ آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا. میرا کہنا ہے بھائی جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق لے کے کلاس میں لے کے آتا ہے نا، اور اسی طرح آپ بھی روزانہ کی بنیاد پہ چٹائی بچھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، کہو آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، آؤ حضرت امیر معاویہ کی باتیں کریں. یہ سکھانا تھا آپ نے. اور اس کے نتائج کیسے آنے تھے؟ اگر کسی بدبخت نے ابو بکر کے بارے میں بات کی ہوتی خود ہی سے زبان کھینچتا. ماں بچپن میں سکھا گئی ہے ابو بکر وہ ہے. رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. اور کوئی